جب وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے تو کل آئیں گے تو دیکھیں گے کہ دیوار اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں یہ لوگ چھوڑ کر گئے تھے. پھر اس کے بعد دیوار ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہوگا اور قیامت کی نشانی کے طور پر یہ لوگ نکلیں گے، ظاہر ہوں گے. اس وقت دنیا کی حالت کیا ہوگی؟ کوئی بھی اس سے مقابلے کی ہمت نہیں کرے گا. وہ لوگ پورا پانی پی جائیں گے، وہ لوگ لوگوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ لوگ قلعے کے اندر جا کر بند ہو جائیں گے. حالت بہت بری ہوگی، کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے باہر نہیں آئے گا. زمین میں فساد مچائیں گے، آسمان میں تیر چلائیں گے. ان کی حالت یہ ہوگی، وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں پر فتح حاصل کر لی، اب ہم آسمان والے پر فتح حاصل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کے تیر کو خون آلود کر کے بھیجے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی نیچا کر دیا ہے اور ہم نے ہر ایک پر فتح حاصل کر لی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ وہ جہاں سے گزریں گے ان کا آخری آدمی جو گزرے گا تو اس کے بعد لوگ کہیں گے یہ جھیل میں پانی تھا لیکن اب یہ پانی موجود نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2937. یاد کیجئے اس واقعہ کو کہ دجال کے واقعے میں ہم یہ سن آئے ہیں، وہی دجال جس نے تمیم داری سے کہا تھا کہ بحیرہ طبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس کے اندر پانی ہے؟ کہا ہاں پانی تو موجود ہے، رواں دواں ہے. کہا ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا. کیسے خشک ہوگا؟ پانی کیسے ختم ہو جائے گا؟ اس کے اندر پانی نہیں رہے گا. یہی یاجوج ماجوج ہوں گے جو پورا پانی پی جائیں گے. آخری آدمی جب اس کا جھیل کے پاس سے گزرے گا تو لوگ یہی کہیں گے لقد کان بہذہ مرۃ ما، کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا، آج یہاں پانی موجود نہیں ہے. تو وہ لوگ ایسے ہوں گے، زمین کے اندر فساد مچائیں گے، لوگوں کو قتل کریں گے، قتل و غارت گری میں آگے بڑھ جائیں گے. غور کرنے کی بات ہے اس وقت لوگوں کی حالت کیا ہوگی. مومنین جو ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے جائیں گے، وہاں موجود رہیں گے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے دماغ میں بھیجے میں ایک بیماری ڈال دے گا اور وہ لوگ اپنی دماغی بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. زمین کے اندر بہت زیادہ اس وقت بدبو رہے گی، ہر طرف بدبو ہی بدبو نظر آئے گی. تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا جانور بھیجے گا جو خراسانی اونٹ کی طرح ہوگا اور یاجوج ماجوج کو اٹھا کر کہیں اور لے جائیں گے. اس زمانے میں جو جانور ہوں گے وہ یاجوج ماجوج کو جب کھائیں گے تو خوب موٹے ہو جائیں گے. تو یہ حالت ہونے والی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا. اس کے بعد زمین جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گی، زمین کی بدبو ختم ہو جائے گی. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس دیوار میں سے اتنا حصہ جب ظاہر ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ یاجوج ماجوج ابھی نکل آئیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 باب قصۃ یاجوج و ماجوج حدیث نمبر 3346، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل ہذہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، ہلاکت و بربادی ہے عرب کے لیے، کیونکہ زمانہ قریب آ گیا ہے، فتنہ قریب آ گیا ہے. یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اس طریقے سے سوراخ ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس دیوار میں جو سوراخ ہو گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے. ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون، کہ ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم لوگوں میں نیک لوگ بھی موجود ہیں. نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب خباثت زیادہ ہو جائے گی، برائیاں پھیل جائے گی تو پتہ یہ چلتا ہے اس حدیث کے اندر کہ جب لوگوں میں برائیاں عام ہو جائے گی، لوگ برائیوں میں ملوث ہو جائیں گے،
ہر طرف برائیوں کا دور دورہ ہوگا، نیکیاں کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ تو یاد رکھیے کیسا زمانہ ہوگا جب وہ لوگ آئیں گے، تو کیسا دور ہوگا، کس طریقے سے لوگوں پر گھبراہٹ طاری ہوگی، لوگ کس طریقے سے پریشان حال ہوں گے۔ جب ایک سوراخ ہو گیا نبی کے دور میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا خروج ہو جائے، وہ لوگ نکل آئیں۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یاجوج ماجوج کا خروج ہے، اور یاد رکھیے ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، بنی نوع انسانیت میں ان سے زیادہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں، وہی لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی تعداد تو سب سے زیادہ ہے، دنیا کے اندر یہ لوگ ایسے ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آدم علیہ السلام سے کہے گا۔ اس حدیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ یاجوج ماجوج جہنم میں ڈالے جائیں گے، 1000 لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس میں سے 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، وہ لوگ جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔